کا طریقہ پتا ہے تو پھر کوئی اور نہیں، میں کہہ کے جاتا ہوں آپ اس روح قبض میت کو ایک دن نہیں 2 دن تک روک کر کے رکھیے، قسم خدا کی جب وہ بیٹا آئے گا اور اپنے باپ کا جنازہ خود سے پڑھائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے باپ کی مغفرت فرما دے گا، مگر کسی جاہل، کسی لوم میں کام کرنے والے، کسی جری میں کام کرنے والے، کسی فیکٹری میں کام کرنے والے بیٹے اور پوتے کے انتظار میں جنازے کو روک کر کے مت رکھیے۔ یہ ثنا کی تعلیم، یہ جنازے کی نماز کا طریقہ، یہ جنازے کی نماز کی دعا، یہ اتحیات کی تعلیم، یہ درود، یہ ثنا، یہ کون سا مدرسہ یاد کراتا ہے؟ کسی بڑے کالج کا کام ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہی تو قاری عبدالخالق صاحب اس مدرسے کے اندر یہ کام کرتے ہیں، اس مدرسے میں یہی تو سبق پڑھایا جاتا ہے، آپ کے بچے کو ثنا یاد کرایا جاتا ہے، درود یاد کرایا جاتا ہے۔ اس لیے سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، پوری ہمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ قاری عبدالخالق کا ساتھ دیجئے اور اس مدرسے اور مکتب کو پروان چڑھائیے۔ یاد رکھیے مدرسہ کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے، مکتب کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے اور رسول اللہ کے گھر میں کالے اور گورے کا جھگڑا نہیں چلتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے کالے اور گورے کے جھگڑے کو ختم کر دیا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ مدرسہ اور مکتب قاری عبدالخالق صاحب کا ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، نہیں، یہ مدرسہ آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، یہ مدرسہ ہم سب کا ہے، سب کا حق اس میں برابر ہے۔ اس لیے قاری عبدالخالق صاحب کو ساتھ دیجئے اور اس مکتب میں جب جس چیز کی ضرورت ہے آپ یہاں آئیں، یہاں اٹھیے، یہاں بیٹھیے، رائے دیجئے، مشورہ دیجئے۔ یاد رکھیے مدرسے کا سپورٹ اور مکتب کا سپورٹ صرف پیسہ سے نہیں ہوتا ہے، روپیہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے مت دیجئے، مگر فکر دیجئے، ذہن دیجئے، مشورہ دیجئے، یہ سب سے بھی مدرسے اور مکتب کا سپورٹ ہوتا ہے۔ اور پوری محنت اور لگن کے ساتھ اپنے بچے کو تعلیم دیجئے۔ یاد رکھیے سماج کے لوگوں، مفتیان کرام کہتے ہیں کہ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی کسی بیماری سے مر جاتا ہے تو اس کا بیماری سے مرنا بہتر ہے، مگر آج کے ایسے حالات میں کسی بیٹے اور بیٹی کو جاہل رکھنا یہ بہتر نہیں ہے۔ کوئی بچہ بیماری سے مر جائے مرنا صحیح ہے، مگر جاہل رکھنا کسی بیٹے اور بیٹی کو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہمت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت اور کوشش کے ساتھ اس مدرسے میں کس چیز کی ضرورت ہے، کب کیا ہے۔ آج کا سماج اتنا بہرا گونگا ہو چکا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے۔ آج کے مسلمان کو کھانے کے لیے مہینے میں 4 اور 10 دن گوشت چاہیے، بغیر گوشت کے حلق سے لقمہ اندر نہیں جاتا ہے۔ اور پان، سگریٹ، تمباکو، شراب، اگر کسی دکان پر بیٹھیں گے تو 50 سے لے کر کے 1000 روپے کا ایک نوجوان اور ایک باپ بیڑی سگریٹ کھا کر کے تھوک دیتا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں کاپی اور قلم نہیں ہے۔ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کے اندر اچھی تعلیم نہیں ہے۔ ایک نوجوان اپنی بیٹی کے اوپر 1000 روپیہ ادھر ادھر خرچ کر دیتا ہے، مگر اس کو پڑھانے کے لیے 200 روپیہ ٹیوشن فیس، مدرسہ کی فیس اس کو دینا بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن کریم اللہ کا اتنی بڑی اور اس دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، رب کا کلام آپ کے بیٹے کو کوئی پڑھائے اور آپ اس کی فیس دینے تک کہ آپ کو پیسے نہ ہو، یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ آپ کو یہ بیڑی اور سگریٹ کے پیسے ہیں، تمباکو کے پیسے ہیں، نشہ کے لیے پیسے ہیں، مگر آپ کو بچوں کے ٹیوشن فیس اور مکتب کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ مسلمانوں، افسوس کا مقام ہے، ہم کہاں چلے گئے؟ ہمارا بیٹا کیسے ترقی کرے گا؟ ہمارا بچہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اس لیے ان سب ذہن کو ختم کیجئے اور ایک ہمت کے ساتھ، لگن کے ساتھ